قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں تکالیف بھی آتی ہیں، انشاءاللہ ہمارے ارادے مضبوط ہیں. آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. عوام میں سمجھتا ہوں اپنے وقت کا لیڈر جو ہے وہ پہچان گئے ہیں. میں تو ایک سیاست میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا پنڈی کا ذکر کم ہی ہو تو بہتر ہے، کہ مائنس کوئی نہیں ہوتا. ہر آدمی کا ایک پولیٹیکل رول ہوتا ہے، اور -1 کی بات یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ خان صاحب جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں اور پارٹی سے، تحریک انصاف تو لیڈر ایک ہی آدمی کو مانتی ہے، عمران خان صاحب اپنی پاک فوج، پولیس اور پاکستان کا جو ہے بھرپور دفاع کرتے رہیں. کوئی بھی پولیٹیشین ہوتا ہے اس کے خواب ہوتا ہے پرائم منسٹر بننا، تو آپ نے بھی کبھی یہ خواب دیکھا؟ عمران خان تو ہمارے لیے ایک سیاسی رہنما سے زیادہ ایک ہمارا تو وہ ایک روحانی باپ کی طرح ہے. ہمارے لیے تو وہ ایک ایسا رہنما ہے جس نے پاکستان میں ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو سوچنا بھی ایک نامناسب سی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تو میں احتشام صاحب آپ کو آج بریکنگ نیوز دے ہی دیتا ہوں، کب تک اس بات کو راز رکھیں. جو آپ کا ووٹر ہوتا ہے، جو آپ کا سپورٹر ہوتا ہے، اور جو ایک سوچ کے تحت آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ایک فیصلہ اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لیے، اپنے کوئی ذاتی فائدے کے لیے ایک سخت فیصلہ لیا گیا ہے یا قوم کے لیے. تو سب کو عمران خان صاحب پہ یہ ٹرسٹ ہے، پوری قوم کو یہ ٹرسٹ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پوری پولیٹیکل کلاس میں لیڈرشپ لیول پہ واحد لیڈر ہے جو اس ملک کو کسی بھی طریقے سے ان مالی بحرانوں سے، ان کرپشن زدہ ایک نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اور اخلاقی بحران بھی ہے اس ملک میں، اخلاقیات تباہ کر دی ہمارے پرانے جو سیاسی کلچر ہے اس میں نکالنے کے لیے خان صاحب جو ہے وہ 100% نہیں 200% سیریس ہے. تو یہ چیزیں وقتی طور پہ تکلیف پہنچاتی ہیں، لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بددعائیں بھی دیتے ہیں، دل بھی ان کا دکھتا ہے، لیکن جب وہ فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ملک کا لیڈر کون ہے، ملک کا اس وقت اس بیچ منجدار اس کشتی کو جو ہے کنارے لگانے والا کون ہے. میں سمجھتا ہوں لوگ اپنے وقت کا لیڈر پہچان گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت لیڈر ہیں، اور وہ اس وقت ملک کے لیے اگر کسی کے ہاتھ پہ آپ نے ذمہ داری رکھنی ہے تو وہی ایک آدمی ہے. کیونکہ باقی تو احتشام صاحب آپ جو بھی کوئی کہے، لیکن وہ لوگ تو ٹیسٹ ہو چکے ہیں. مطلب ہے کہ اگر میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ سوچوں، بھول جاؤں کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں یا پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، ایک عام پاکستانی ووٹر کے طور پہ سوچوں تو میں دیکھوں گا کہ یار اس طرف نواز شریف صاحب کی جماعت ہے، 3 بار وزیر اعظم وہ بن گئے، اس طرف جناب علی جناب پیپلز پارٹی کا 4 بار وہ وزیر اعظم بنا گئے، اور ایک طرف یہ حکومت ہے. میں تو ٹرسٹ اسی پہ کروں گا جو کرپٹ نہیں ہے، جو ایک کوشش کر رہا ہے. مطلب آپ یہ گلہ کر سکتے ہیں کہ کتنے حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ نیت پہ شک کرنا یا ارادے پہ شک کرنا، اور اگر فرض کریں ہمارے بجائے کوئی اور چوائس کسی نے کرنا ہے تو وہ تو کم از کم پھر چوائس نہیں ہے جن لوگوں نے اس پاکستان کی جگہ پہ پہنچا ہے. تو ہم اس بات پہ کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی. لوگوں نے عمران خان صاحب پہ جو ٹرسٹ کیا ہے، یہ عارضی مشکلات دور ہوں گی، اور ملک بننا اور ایک کرپٹ نظام سے سر نکالنا، ایک مافیا کو توڑنا، سٹیٹس کو ہلا کے ایک خوبصورت ایک بہترین نظام بنانا، یہ مشکل کام ہوتا ہے شام صاحب. اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں تکالیف بھی آتی ہیں. انشاءاللہ ہمارے ارادے مضبوط ہیں. آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. عوام میں سمجھتا ہوں اپنے وقت کا لیڈر جو ہے وہ پہچان گئے ہیں. میں تو ایک سیاست میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا پنڈی کا ذکر کم ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ غلطیاں ہم سب کی ہوتی آپس کی ہوتی ہیں، پھر کوئی کسی اور کے سر ہم ڈالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مسائل کو سیاسی میدان اور سیاسی اکھاڑے میں حل کیا جانا چاہیے. پیپلز پارٹی اور خاص کر مسلم لیگ نواز کی طرف سے بڑے شد و مت سے یہ بات ان کی لیڈرشپ لیول سے آئی ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ کے کسی اور کو بنا لیں اور -1 ہو جائے گا اور -1 کریں گے اور فلانا یہ وہ. تو ان کو میسج یہ ہے کہ دیکھیں مائنس کوئی نہیں ہوتا. ہر آدمی کا ایک پولیٹیکل رول ہوتا ہے، اور وہ ایک آئینی طریقے سے ہی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، اپوزیشن لیڈران سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے اور اپوزیشن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے پاس 2 راستے ہیں. آپ جو ہیں آزمائے جا چکے ہیں، آپ ہر طرح سے جو ہے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ پہ کرپشن کے بڑے بڑے چارجز ہیں. آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کرپشن کی بنا پہ حکومت سے فارغ کر دیے گئے، ڈسکوالیفائی کر دیے گئے. میاں صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسی حالت میں ویسی ایک سیاسی ابتری پیدا کرنا، ویسی گو کی صورتحال پیدا کرنا، ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنا، -1 کی بات کرنا. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ اگر جنرل پولیٹیکل لیڈر کو اپوزیشن والے سمجھنے کو مائنس کر دیں گے
تو پھر صرف عمران خان مائنس نہیں ہوگا, پھر یہ سارا ڈیموکریٹک سسٹم مائنس ہوگا. یہ مذاق ہے کوئی کہ ایک آدمی جو ہے کروڑوں جو ہے لاکھوں ووٹ لے کے آ جائے اور آپ اس طرح سے کہیں کہ یہ -1 کر دو اس کو, یہ استعفیٰ دے دے. یہ تو دیکھیں ہم نے استعفیٰ کی بات میاں صاحب کی تھی, لیکن ہم نے پاناما کیس آنے کے بعد کی تھی. پاناما کیس کے دوران ان کی جو ہے کرپشن کے سکیمز اور چیزیں نکلنے کے بعد کی تھی, جب میاں صاحب خود جب وہ تشریف لائے تھے. اور اسی قومی اسمبلی میں میاں صاحب نے جب وہ اپنی ایک سپیچ کی تھی جس میں میاں صاحب نے بات کی تھی کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع, اور پھر قومی اپنا سپریم کورٹ جب گئے وہاں وہ کچھ بھی پیش نہیں کر سکے, قطعی خط لے کے آ گئے. ہم نے تو اس کے بعد استعفے کی ڈیمانڈ کی تھی. آپ بتائیں جو ہماری کمزوریاں ہیں ہمیں پن پوائنٹ کریں, اور اپوزیشن کا کام ہی ہے. اور ایک سمجھدار حکومت جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن کی نکتہ چینی کو پرسنل نہیں لیتی. اگر کوئی پازیٹیو کرٹیسزم ہے ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. پرسوں ترسوں بڑی تیز سپیچ کرنے کی کوشش کی تھی, کل بھی انہوں نے تیز باتیں کی ہیں, جذباتی باتیں بھی کی ہیں, خواجہ آصف صاحب نے کی ہیں, اور -1 کی بات یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ خان صاحب جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں اور پارٹی سے, یہ تو ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. ہماری تو تحریک انصاف تو لیڈر ایک ہی آدمی کو مانتی ہے, عمران خان صاحب, تو اس میں تو کسی اپوزیشن کا کام ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہمارا فیصلہ ہے. تو یہ اس طرح کی چہمگوئیاں اپوزیشن کر رہی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اس چہمگوئیوں کو رد کرنے کے لیے آج یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن یہ چہمگوئیاں نہ کرے. جوانوں کو میں کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے خلاف, ہماری پاک فوج کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے دشمن اسرائیل, یہ لوگ جو ہیں یہ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر ہمارے ذہنوں کو, ہماری یوتھ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ہماری یوتھ کا یہ فرض بنتا ہے, نوجوانوں کا, لڑکے لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا, کہ ہم انٹرنیٹ پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ اپنی پاک فوج, پولیس اور پاکستان کا جو ہے بھرپور دفاع کرتے رہیں, تاکہ جو 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے میدان پہ تو ہمارا جوان کھڑا ہے, لیکن کمپیوٹر پہ اور ان جگہوں پہ کم از کم جو ہمارا نوجوان ہے, جو یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنا رول پلے کر بھی رہے ہیں, لیکن زیادہ پلے کرنا چاہیے. وی شوڈ بی ویری ایکٹیو فار دیٹ. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیں, اسد عمر صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو نام چلنا شروع ہو گئے تھے کچھ دن پہلے. کوئی بھی پولیٹیشین ہوتا ہے اس کے خواب ہوتا ہے پرائم منسٹر بننا, تو آپ نے بھی کبھی یہ خواب دیکھا اور آپ بھی کبھی اس دوڑ میں چاہتے ہیں شامل ہوں؟ آپ کا نام بھی ہے علی محمد خان, پرائم منسٹر آف پاکستان انشاءاللہ. احتشام صاحب, آپ میرے دوست بھی ہیں اور آپ اچھے ہمارے جو ہیں جرنلسٹ بھی ہیں. ایک عرصے سے آپ سے سلام دعا ہے. آپ کے ابو سے میری ملاقات ہوئی, اللہ ان کو زندگی دے. اللہ جب تک آپ کے ابو زندہ ہیں, کیا آپ ان کی کرسی پہ بیٹھنے کا سوچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں سوچ سکتے. تو لیڈر تو عمران خان تو ہمارے لیے ایک سیاسی رہنما سے زیادہ ایک ہمارا تو وہ ایک روحانی باپ کی طرح ہے. ہمارے لیے تو وہ ایک ایسا رہنما ہے جس نے پاکستان میں ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو سوچنا بھی ایک نامناسب سی بات ہے. اللہ خان صاحب کو زندگی دے, اور ہماری خواہش ہے کہ ایک کامیاب وزیر اعظم کے طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے نام زندہ رہے اور وہ کامیاب ہوں. ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. اور ویسے ایک اور بات بھی میں کر دوں, لوگ باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن جتنی سٹرگل شاہ محمود صاحب نے اور اسد عمر بھائی نے بھی اس پارٹی میں کی ہے, میرے سے تو اسد عمر بھائی پارٹی میں میرے سے سینئر ہیں, میرے سے پہلے پارٹی میں آئے. اور شاہ صاحب میرے آنے کا زمانہ ایک تھا, لیکن میں ایز اے ورکر آیا, وہ ایز اے لیڈر آیا. لیکن شاہ صاحب نے بڑی سٹرگل کی ہے پارٹی کے لیے, بڑی قربانی دی ہے. انہوں نے جو ہے ایک وزارت سے استعفیٰ دیا, پارٹی میں آئے, ایک وقت اس میں لگایا. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی ان سے بھی لوگ زیادتی کرتے ہیں جب ان پہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اور ہم سب انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. تو یہ ایسی افواہیں ہیں, ان پہ زیادہ کان نہیں دھرنے چاہیے. پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا, وہ ایک آدمی کو اپنا لیڈر مانتا ہے, وہ عمران خان. اور میں نے پچھلے دنوں ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ایک بات بھی کی تھی کہ جنگل میں صرف ایک شیر ہوتا ہے, اور بابا شیر کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے.